علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ نہج البلاغہ کے دروس کا یہ سلسلہ اور کلام امیر المومنین پہ آبھاس کا یہ ہمارا ایک مدت سے ہدایت ٹی وی پہ چلنے والا پروگرام مختلف عناوین سے جاری ہے۔ اس سیشن میں ہم جس چیز کی طرف سامعین و ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، رجب المرجب ولادتوں کا مہینہ ہے، بعثت پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ 13 رجب کے حوالے سے میں یوں کہوں گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمتوں کو جاننے، پہچاننے اور دوسروں تک پہنچانے کا مہینہ ہے۔ یہ آج ہماری گفتگو ہوگی، کوئی باقاعدہ سلسلہ نہج البلاغہ کا انشاءاللہ ہم اگلے ویک سے شروع کریں گے موضوع کے تحت۔ اس ہفتے کا آپ موضوع یہ سمجھیے کہ کلام امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے سے امیر المومنین کو پہچانیں اور وہ عظمت اور وہ مقام جو ہم سمجھے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ دو الگ فریضے ہیں، البتہ فریضے کے حوالے سے یعنی پہچاننا اور پہنچانا، یہ دو لفظ اگر میں سمجھا سکا تو کافی ہوگا۔ پہچاننا اور پہنچانا، البتہ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس نعمت الہیہ کو سمجھیے عزیزان۔ دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو خدا کو بھی نہیں پہچانتے، لیکن قابل صد آفرین ہے وہ افراد جو خدا کو پہچانتے ہیں اور جو پہچان کا ذریعہ اس کریم اللہ نے صحیح بنایا ہے اس کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ کو دقت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ کرم ہے اس کریم کا کہ اس نے اپنی پہچان کروائی، اور مہربانی ہے اس کی کہ اس نے وہ ذریعے ہمیں میسر کیے کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ اور وہ ذریعے میں نہیں کہہ رہا، وہ ذریعے جناب پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین کی صورت میں بیان فرمائے، اللہ کی کتاب اور بعد از مصطفیٰ اہل بیت، اور اہل بیت میں ہم 14 معصوم ہستیاں یا 12 معصوم امام شمار کرتے ہیں، پیغمبر اکرم، اور جب اہل بیت عموماً اصطلاح میں پیغمبر اکرم کی ذات کو بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن اگر اہل بیت اس گھر والے کے اہل بیت کو تو جناب سیدہ اور 12 معصوم امام۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اس نے یہ دو ہستیاں، دو ذریعوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی پہچان کروائی۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا، حمد ہے اس ذات کی جو اپنی کتاب میں تجلی فرماتی ہے، یعنی کتاب خدا کے ذریعے سے اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔
اور اسی نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی جس ذات نے ائمہ کو بنایا ہے ورفعہ لعبادہ، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچانیں، یعنی اللہ کے پہچان کے ذریعے دو ہیں، اور دونوں نہج البلاغہ سے عرض کی ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی کتاب اور وہ معصوم امام، اور انہی کو سمو کے پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین بیان فرمائی، جو سینکڑوں ذریعے سے ہمارے علماء نے جمع کی ہے اور پیش کی ہے۔ تو اللہ کو پہچانیے، اس اللہ کی پہچان میں سے ایک یہی ہے کہ اس نے یہ پاک پاکیزہ طیب طاہر رہنما ہمیں عطا فرمائے۔ نہج البلاغہ کے ابتدا میں جو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اردو کا ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے میں بڑا تفصیلی کوئی 40 صفحات کا ایک مقدمہ علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ علامہ علی نقی کے اس مقدمے میں انہوں نے بہت سارے پہلو اہل سنت عالم جس نے مصر اور بیروت میں واقع نہج البلاغہ کا تعارف کرایا، اور انہوں نے اپنی ایک شرح لکھی ہے، یہاں ہماری لائبریری میں موجود ہے، شیخ محمد عبدہو، اور پھر ان کے ساتھیوں نے اور ان کے شاگردوں نے بھی اس پہ حاشیے لکھے ہیں، وہ بھی کچھ میرے پاس یہاں ہیں۔ یعنی علماء کہتے ہیں مصر اور بیروت میں اگر نہج البلاغہ کا تعارف کرایا ہے تو وہ اس انداز سے شیخ محمد عبدہو نے تقریباً 120-25 سال پہلے ان کی رحلت ہوتی ہے۔ البتہ یہاں ایک جملہ میں نہج البلاغہ کے حوالے سے نکن صاحب کا درد بھرا جملہ ہے، اسی مقدمے میں انہوں نے بیان فرمایا، لفظ میرے اپنے ہیں مفہوم ان کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بر صغیر میں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں مناظرانہ ذہنوں نے اس قیمتی سرمایہ سے ہمیں محروم رکھا ہے، ورنہ مصر اور بیروت میں آپ کو بیروت کے کئی ایسے عیسائی اسکالرز، شاعر اور رائٹرز ملیں گے جنہوں نے نہج البلاغہ پہ بہت کچھ لکھا۔ پولس اسلام کا بھی میں کچھ اشعار دیکھ رہا تھا عربی میں۔ یہ نہج البلاغہ حقیقت میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو پہچانیے اور ان کو پہچانیے جنہوں نے اللہ کو پہچنوایا، اور وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر اکرم کی اہل بیت ہیں، اور اس نعمت کا شکریہ ادا کیجیے کہ اس نے یہ ہادی ہمیں دیے جن کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ اول الدین معرفتہ، امیر المومنین پھر فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کہ دین کی ابتدا کا نام اللہ کی معرفت ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی معرفت کے دو ذریعے ہیں، یا اللہ کی کتاب ہے یا مصطفیٰ کی اہل بیت، اور اس کا شکریہ جتنا آدمی انجام دیتا رہے کم ہے۔ اور شاید 13 رجب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذات گرامی کو اپنے گھر میں بھی اسی لیے بلایا۔ بہت سارے اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور میں نے بارہا پڑھا ہے، ان کو نہیں پڑھتا۔ اللہ کے گھر میں آیا ہوا بہتر انداز سے اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر کسی مناظرانہ ذہن کو یہ بات ہضم نہیں ہو، جیسے بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ امیر المومنین بیت اللہ میں پیدا کیسے ہوئے، یہ الگ بحث ہے۔ اور ان مناظرانہ بحثوں میں کوئی ایک اصول ویسے زندگی کا آپ کو عرض کر دوں، کوئی اگر تکرار کرتا ہے تو آپ کسی سے تکرار کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں منوا سکتے۔ گھر کا ماحول ہو، گھر میں کوئی بات ہو، آپ ایک بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، ایک دفعہ کرتے ہیں اور پھر سامنے والا نہیں مانتا، آپ زور سے زبردستی سے مت منوائیے، اس لیے کہ جس کو نہیں ماننا وہ اس کو نہیں ماننا۔ اب نہیں ماننا تو آپ اگر اپنی اس بات پہ تکرار کریں گے، گھروں میں اکثر جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں،
ہمارے ہاں ایک بڑا محاورہ ہے کہ کوا جو ہے وہ ہمارا سفید ہی رہے گا، 1000 دلیلیں ہو کوا سیاہ ہوتا ہے، ہمارا کوا سفید ہوگا۔ اب کسی کا کوا سفید ہے تو اس کو سفید رہنے دیجئے، آپ اگلے مرحلے میں جائیے، نہ کہ آپ بھی پھر اپنے پوری زندگی جو ہے وہ خرچ کر دیں کہ یہ کوا سیاہ ہوتا ہے۔ اس کو نہیں ماننا، اس کو نہیں ماننا۔ اس لیے یہ تکرار دینی باتوں میں بھی، عوامی زندگی میں بھی تکرار سے پرہیز کیجیے۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے، ممکن ہے کسی وقت وہ خود سوچے کہ اس نے کیا کہا تھا، کیونکہ ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، تو شاید کبھی اس کی، اور اسی لیے جو ہے وہ دعا کر لیا کیجیے کہ پروردگار سب کو ہدایت فرمائے۔ کعبہ میں آمد جیسی عظمت جناب امیر المومنین، مجھے اپنے استاد مرحوم کے جملے یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم علی کو اس وجہ سے تو نہیں امام مانتے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بار کی ہمارے اماموں میں سے اگر کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو کیا ہم ان کو امام نہیں مانتے؟ یا مثلا مرحوم کا یہ جملہ تھا کہ ہم جناب امیر علیہ السلام کو اس وجہ سے تو امام نہیں مانتے کہ وہ جناب سیدہ کے شوہر ہیں، نہیں، ہم جناب امیر المومنین کو قرآن کے اس حکم کے مطابق 2 وجہ سے امام مانتے ہیں۔ ایک وجہ بسطتاً فی العلم والجسم، امیر علیہ السلام کا علم اور امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت، اور یہ چیزیں 12 کے 12 اماموں میں بطور کامل موجود ہیں۔ نہ ماننے والوں نے بھی جب کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اسی دروازے پہ آ کے دستک دی، اور شجاعت علی، علم کا کوئی انکار کر بھی سکتا تھا تو اس کی مرضی، لیکن مجھے ہمارے اس وقت کے ایک رائٹر ہے، نام مناسب نہیں ہے، اچھا کام کیا انہوں نے ادبیات کے حوالے سے نہج البلاغہ پہ، کیونکہ بات ایسی ہے، ورنہ میں اکثر ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رامپور ہندوستان میں ایک رضا لائبریری ہے، بہت مشہور لائبریری، اور اس لائبریری کے ایک لائبریرین امتیاز علی خان، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے نہج البلاغہ کی اسناد، یعنی کون کون سی دوسری کتابوں میں نہج البلاغہ کے خطبات موجود ہیں۔ وہ رائٹر جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ مجھے امتیاز علی خان کے بیٹے نے بتلایا کہ ہندوستان کے صدر ذاکر حسین رضا لائبریری رامپور میں آتے ہیں، تو لائبریرین ان کو کہتا ہے کہ نہج البلاغہ کی اسناد ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے فلاں صحابی کے بہت سارے ایسے کلمات ملے کہ جو ان کو جمع کیا جائے تو شاید نہج البلاغہ سے بھی بڑھ جائیں۔ وہ ذاکر حسین یعنی صدر ہندوستان، ان کا جملہ انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو ان کو جمع کر دیجئے، یہ نہج البلاغہ پہ ایک احسان ہوگا۔ جو اس پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں، فلاں کے خطبات کو یا فلاں کی تحریروں کو جمع کر دیجئے، اس لیے کہ یہ نہج البلاغہ پہ ایک احسان ہوگا۔ لیکن کچھ اور چیزیں سامنے آئیں گی تو کسی کو سامنے رکھ کے آسانی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نہج البلاغہ میں کیا ہے، کلام امیر المومنین میں کیا ہے۔ بات پھیل نہ جائے، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں آج جو میں چیز عرض کرنا چاہتا ہوں 13 رجب کے حوالے سے اور رجب کے مہینے کی عظمتوں کے حوالے سے، ولادت امام کے حوالے سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، اتنا ہے کہ اپنی پہچان کے لیے اس ذات کریم نے اپنے گھر میں جگہ دی اس ذات گرامی کو، اور یہ اگر مخفی رہ گیا تو کم از کم وہ وقت تو مخفی نہیں رہا کسی کے سامنے
کہ جب ہجرت کے بعد 8ویں سال فاتح مکہ بن کے پیغمبر اکرم جاتے ہیں تو وہ جو بت اندر تھے وہ تو گرائے جاتے رہے، لیکن جو اللہ کے گھر پہ قابض تھے بت، کعبہ کی چھتوں پہ موجود بتوں کو پیغمبر اکرم خود بھی گرا سکتے تھے، لیکن امیر المومنین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور وہ بت جو کعبہ کے چھت پہ تھے وہ گروائے تو علی ابن ابی طالب سے۔ ذات گرامی وہ ہے جنہوں نے شورا کے مقام پہ اپنے 43 فضائل بیان کیے ہیں۔ شیخ صدوق نے شیخ صدوق میں اس کو لکھا ہے اپنی کتاب خصال میں، 43 فضائل جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیان کیے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ لم اکفر باللہ ہے، میں نے کبھی اللہ کا شرک نہیں کیا ہے اور کفر نہیں کیا ہے۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کی وہ عظمتیں چھپانے سے نہیں چھپتی، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آئیے علی کو پہچانیں، حقیقی طور پر پہچانیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں جو طریقہ آج کل بحثیں اور عجب سلسلہ ہے، میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا کہ کس انداز سے علی کو یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال امیر المومنین کو پہچانیے تاکہ خدا کی پہچان ہو۔ خدا کی پہچان کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ مجھے پھر جملے یاد آ رہے ہیں اپنے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل انکرانی کے، درجنوں دفعہ میں اس کو نقل کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے تھے اللہ کی کتاب، اللہ کی پہچان کا ذریعہ اس کی کتاب، اور اگر نہج البلاغہ کے ایک جملے میں تعارف کرایا جائے تو یہ ہے کہ علی کا کلام، یا اس کو اگر میں یوں بدل کے کہوں نہج البلاغہ کے ذریعے سے یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے علی میرے۔ اب اس پہ علماء کرام نے بہت کام کیا ہے۔ ایک کتاب میں 22 عناوین دیے گئے ہیں نہج البلاغہ سے جناب امیر المؤمنین کی عظمت۔ باتیں چونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم جب آدھے گھنٹے 40 منٹ میں کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مکمل ہوتی ہے، نہیں، ظاہر ہے ہر چیز جو ایک عنوان ہوتا ہے اس سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام کی پہچان ہے۔ اکثر آپ کو یہ ملے گا کہ یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے پہچان ہے، یہ بھی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے وہ خطبات بھی جناب امیر علیہ السلام کے موجود ہیں جو سید رضی نے نہج البلاغہ کا حصہ نہیں بنایا، اس لیے کہ سید رضی نے بہت مختصر سا حصہ جمع کر سکے، لیکن اہل سنت علماء میں سے بھی مثلا ابن ابی الحدید نے بھی ان خطبات میں سے لکھا ہے بعض کو، اور بعض دوسرے علماء نے بھی بغیر الف کے خطبہ، بغیر نقطے والے حروف کے خطبہ، اب یہ علی ہی فرما سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان خطبوں کو دیکھیں تو ایسے نہیں ہے کہ فقط الفاظ ہیں، بلکہ وہی مفاہیم، اور یہ حق بنتا ہے۔ نہج البلاغہ میں جب جناب امیر المومنین اپنا تعارف کراتے ہیں فرماتے ہیں انا لعمراء الکلام، کلام بات کرنے، گفتگو کرنے کے ایک دنیا ہے تو ہم اس دنیا کے حکمران ہیں۔ انا لعمراء الکلام، ہم، مفتی صاحب کا ترجمہ مجھے بہت پسند ہے مفتی جعفر حسین مرحوم کا، کہتے ہم اقلیم سخن کے فرما روا، لہٰذا اس اقلیم سخن کو اگر آپ سامنے رکھیں گے امیر المومنین کی پہچان ہوگی۔ کوشش کریں، کوئی اپنے انداز سے اگر علی کی پہچان کرانا چاہتا ہے تو اس کو کہیے آئیے علی سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں۔ میں ایک دو پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شجاعت کا پہلو جو ہے وہ اگر اس کو لیا جائے تو ایک پورا باب ہے، ان 22 ابواب میں سے ایک باب ہے امیر المؤمنین کی شجاعت، ایک سے بڑھ کے ایک جملہ۔ لیکن اگر ہم اس کو خطبہ نمبر 195 جناب امیر علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں شجاعت کے حوالے سے۔ مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں اطاعت خدا کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ خطبہ 195 مفتی جعفر حسین مرحوم والا ترجمہ، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ
انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط. پیغمبر اکرم کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور گواہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی نہیں کی. اب یہ ہے وہ علی کی فضیلت. زندگی کے کسی لحظے میں بھی نہ اللہ اور نہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے. یہ اپنی جگہ پہ، اور اسی کو ہم کہتے ہیں عصمت. اس کتاب میں جہاں 22 ابواب بنائے گئے ہیں معرفت علی از نہج البلاغہ، اس میں یہ ایک باب ہے عصمت امیر المومنین. جس نے زندگی نہ اللہ کی مخالفت کی ہو، نہ اللہ کے رسول کے حکم کی، اور نہ اس کا سوچا ہو، وہ جناب امیر علیہ السلام کی ذات، اور یہی عصمت کی ایک نشانی ہے. میں جس چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شجاعت امیر المومنین کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیے. اسی میں جناب امیر علیہ السلام نے 4 جملے کہے ہیں. فرماتے وَلَقَدْ وَاصَيْتُهُ، اور میں نے پیغمبر اکرم کی حفاظت کی، بنفسی، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ. ابھی یہ لفظ بنفسی، میں نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ میں نے پیغمبر اکرم کی حفاظت کی. فی المواطن، ابھی بنفسی سے جو ہیں وہ آپ اگر شب ہجرت کے جملے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، اس نفس کو اس نفسی کے ساتھ ملائیں تو معنی واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت سے مصداق کون ہے. اور یہاں جناب پیغمبر اکرم کی حفاظت کی ہے میں نے اپنے نفس سے. یہ کہاں کہاں جناب امیر علیہ السلام نے حفاظت کی ہے. بہرحال وَلَقَدْ وَاصَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْقُصُ فِيهَا الْأَبْطَالِ، میں نے پیغمبر اکرم کی اس جواں مردی کے بل بوتے پر حفاظت کی جن موقعوں پر بڑے بڑے بہادروں کا جی گھبرا جاتا تھا، اور جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے. تنقص فیہا الابطال، چھوڑ جاتے تھے اس میدان کو بہادر. وتتأخر فیہا الاقدام، اور ان کے قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے. اور یہ عجب جملہ ہے، یہ عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن آخری جملہ جو اس خطبہ نمبر 195 کا عظمت جناب امیر المومنین اور شجاعت جناب امیر المومنین کے حوالے سے نقل کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ جملہ ہے، جناب امیر فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میری شجاعت، اور یہ کیا ہے، نجتتن اکرمنی اللہ بہا، یہ سارا اس کرم کی وجہ سے ہے، اور جس کرم سے اللہ نے مجھے نوازا ہے. اکرمنی اللہ بہا، جس کرم سے مجھے اللہ نے نوازا ہے. یعنی یہ شجاعت اور یہ علم اور یہ عصمت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ کوشش یہ ہو کہ ہم امیر المومنین کو کلام امیر المومنین کے ذریعے سے پہچانیں. یہ ہے ایک پہلو. اور ایک چیز جو پیغمبر اکرم کی اور بالخصوص اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس جناب امیر علیہ السلام کب آئے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کی گود میں امیر المومنین کو دیا گیا ہے، یہ کب کی بات ہے؟ مجھے تو یہاں لگتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اور پھر اللہ کے رسول کے ہاں آپ کی تربیت ہوئی ہے. اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا اور اپنے رسول سے تربیت کروائی، اس لیے کہ اسی سے اپنی توحید کی پہچان کروانی تھی اور توحید کی حفاظت کروانی تھی. رسول کے اس مشن کو عظمت اور عزت دینی تھی. اب اس حوالے سے خطبہ نہج البلاغہ کا طولانی خطبہ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ جو میرے ہاتھ میں یہ مرکز افکار اسلامی پاکستان کا شائع شدہ ایک خوبصورت سا نسخہ ہے، اس کے صفحہ 558 پہ میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے. یہ اشاعت اس کی جو ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو صفحہ 558 پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ میرا اور رسول اللہ کا آپس میں بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ، جس چیز کے لیے عرض کر رہا ہوں، وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، پیغمبر اکرم مجھے گود میں لے لیا تھا، میں بچہ ہی تھا. کہ پیغمبر اکرم نے مجھے گود میں لے لیا تھا. کتنا بچہ تھا؟ اگلا جملہ دیکھو، پیغمبر اکرم نے مجھے گود میں لے لیا تھا، وَأَنَا وَلَدٌ، اور میں بچہ ہی تھا. يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، پیغمبر اکرم اپنے سینے سے مجھے چمٹائے رکھتے تھے. اس سے بھی بات جو ہے وہ واضح نہ ہو، اگلا جملہ فرماتے ہیں وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، مجھے اپنے پہلو میں سلاتے تھے. وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، مجھے اپنا
जिस्म मस करते थे, वयुशिम्मुनी अरफा, मुझे अपनी खुशबू सुंघाते थे। और मुझे जो इस ताल्लुक़ का जुमला और कब से अली मुस्तफ़ा के साथ हैं, जो मुझे पसंद है इन सब जुमलों में से, वो ये है वकान यमज़गु शैअ सुम्मा युल्किमूनी, पैगंबर लुकमा चबा के मेरे मुंह में देते थे तब मैं खाता था। आप किसी चीज को चबाते थे फिर उसके लुकमे बनाकर मेरे मुंह में डालते थे। अब ये कब हो सकता है? मैं तो इसको यूं कहता हूं कि गोया घुट्टी नबी पिला रहे थे और वही सिलसिला पैगंबर ने जारी रखा। तो ये है वो ज़ात अली अमीरुल मोमिनीन जिसने जनाबे अमीरुल मोमिनीन की परवरिश की, अल्लाह के घर में आने वाला, रसूलुल्लाह की गोद में परवरिश पाने वाला। उसके कलाम का नाम है नहजुल बलागा। अब नहजुल बलागा क्या है? नहजुल बलागा से खुदा मिलता है। मैं एक जुमला अहले सुन्नत आलिम शेख मोहम्मद अब्दुहू का आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और गुफ्तगू को समेट लेते हैं। शेख अब्दुहू ने इसी अल्लामा अली नदकी साहब ने इसी नहजुल बलागा तर्जमा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम के मुकद्दमे में इस वाक़े को लिखा है। और इस जुमले को जो शेख मोहम्मद अब्दुहू के हाशिए का मुकद्दमा है, अलग भी आपको उर्दू में जो है वो मिल जाएगा, नेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे मुकद्दमा नहजुल बलागा शेख मोहम्मद अब्दुहू तो आपको मिल जाएगा। वहाँ वो कहते हैं कि अल्लाह का तारुफ किस अंदाज में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कराया। वो कहते हैं कि नहजुल बलागा पढ़ते पढ़ते बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता था कि एक नूरानी अक्ल बारगाह इलाही से अलग हुई है, यानी कोई अल्लाह का सफ़ीर आया है, अल्लाह का नुमाइंदा आया है। नहजुल बलागा पढ़ते हुए वो कहते हैं शेख मोहम्मद अब्दुहू सुन्नी आलिम कि ऐसे महसूस होता था कि एक नूरानी अक्ल बारगाह इलाही से अलग हुई है और इंसान की रूह से मुत्तसिल हो गई है और मुत्तसिल होकर उसको मादियत और तबीयत के पर्दों से निकाल कर आलम मलकूत में ले गई है। अब ये है शेख मोहम्मद अब्दुहू, खुद बड़े अदीब हैं और तफसीर कुरान भी इनकी है। अल-मनार उनके शागिर्द ने उनके दुरूस जमा किए हैं। और तो ये नहजुल बलागा के बारे में फरमाते हैं कि वो रूह जो बारगाह इलाही से आई है वो इंसानी रूह से मिल के मादियत और तबीयत के पर्दों से निकाल कर उसको आलम मलकूत तक पहुंचा देती है और आलम कुद्स में उसको साकिन बना देती है। बस इसको अगर हम यूं कहें, नहजुल बलागा से अली को पहचानें। जब अली से हम खुदा को पहचानेंगे तो अली के ज़रिए से हम वहाँ पहुँचेंगे गोया हम आलम मलकूत में हैं। तो खाने खुदा में आने वाले अल्लाह के इस वली के ज़रिए से अल्लाह की पहचान होगी और जब अल्लाह की पहचान इसके ज़रिए से होगी तो इसी इमाम हिदायत से पूछेंगे कि फिर हमें भी अल्लाह से मुतारिफ करा दें, अल्लाह तक हमें पहुँचा दें। लिहाजा 13 रजब के हवाले से भी ये गुफ्तगू हो गई, नहजुल बलागा के हवाले से गुफ्तगू हो गई और आखिर में फिर अपना दर्द दिल इन लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। आइए अजीज़ान, आज बहुत सारे ऐसे अंदाज अली की मार्फत के और अली के अज़मत के पेश किए जाते हैं जो हकीकत में अमीरुल मोमिनीन की अज़मत नहीं, अमीरुल मोमिनीन की तौहीन की जाती है, अमीरुल मोमिनीन के मिशन की मुखालफत की जाती है नाम अली लेके। अब कह दूं यहाँ, यानी इस दौर में 13 रजब के हवाले से खुदा माफ़ करे ऐसी हालत भी आ गई है कि वो जिनको न दीन का ख्याल है न दुनिया का ख्याल है और कहाँ से वो आके अपने आप को मवाली कहते हैं और यानी शरीयत के ख़िलाफ़ अंदाज पे उनका अंदाज़े लिबास भी होता है, अंदाज़े गुफ्तगू भी होता है और फिर इश्तिहारों के ऊपर लिखा जाता है ज़ेर सरपरस्ती इमाम असर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की पहचान और उस ज़रिए से खुदा की मारिफत अता फरमाए और फिर जब इनके ज़रिए से मारिफत इलाही होती है फिर ये किसी को अबू ज़र बना देते हैं, किसी को सलमान बना देते हैं और फिर जन्नत भी उनकी मुंतज़र होती है। पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि जन्नत 4 अफराद की मुंतज़र है, मुश्ताक है, लफ्ज़ मुश्ताक इस्तेमाल किया पैगम्बर अकरम ने। वो कौन होंगे? जो इस घर से ताल्लुक़ जिनका हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमें
کلام خدا سے، کلام مصطفیٰ سے، کلام ائمہ خدا سے انس عطا فرمائے، اور پھر اس کو ہم اپنی زندگیوں کے لیے ایک دستور العمل سمجھ کر اپنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ساتھ ہی ہمارے اس چینل پروردگار ہدایت چینل کے ذریعے سے ہمارا یہ سلسلہ ایک مدت سے جاری ہے۔ پروردگار ہمارے اس چینل کو اور ہمارے اس ادارے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم